رب کے سامنے کیسے پیش ہوگا؟ جس صدیق کے تقوی کی گواہی رب کا قرآن دے، جس کے ایمان کی گواہی رب کا قرآن دے، جو 40 سال کی عمر میں پہنچے نبی کا ساتھی ہو، جو بچپن میں ہے تو نبی کا ساتھی ہے، جو لڑکپن میں ہے تو نبی کا ساتھی ہے، جو غار میں ہے تو نبی کا ساتھی ہے، غزوہ بدر میں ہے نبی کا ساتھی ہے، احد میں ہے نبی کا ساتھی ہے، تبوک میں ہے نبی کا ساتھی ہے، خیبر میں ہے نبی کا ساتھی ہے۔ جو نبی کے ساتھ رہے اور پھر بھی وفادار نہیں تو پھر آج کا رافضی کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ اگر صدیق وفادار نہیں تو دنیا میں نبی کا کوئی وفادار ہو ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے یہ مقام ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا، کسی اور کو اللہ نے یہ مقام نہیں دیا۔ اس لیے میں نے کہا تقوی میں پہلے اگر کسی کا نمبر بولا جائے گا تو کہا جائے گا سب سے پہلا متقی کون ہے؟ بولو۔ ایمان میں جو سب سے پہلا ایمان لانے والا کون؟ وہ کون ہے؟ جو تقوی میں پہلے نمبر پر ہے وہ کون ہے؟ جس نے مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر دی وہ کون ہے؟ جس نے صرف خرید کر نہیں بلکہ 40,000 درہم مسجد نبوی پر خرچ کیے وہ کون ہے؟ جو مسجد قباء میں پیغمبر کے ساتھ مسجد بنانے میں شریک ہوا وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے۔ جو غار میں پیغمبر کے ساتھ ہجرت کے لیے جاتا ہے وہ کون ہے؟ جو مزار میں آج تک نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ مکے میں ہے تو وہ کون ہے؟ پیغمبر کے ساتھ ابو بکر ہے۔ غار میں ہے تو ابو بکر ہے، مزار میں ہے تو ابو بکر ہے۔ پھر صرف اسی کی گارنٹی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اپنی بیماری کی حالت میں مصلی رسول پر کھڑا کر کے رب کے پیغمبر نے بتا دیا اوے دنیا کے رافضیوں تم قائل ہو یا نہ ہو، پیغمبر کی صداقت کی گواہی بھی رب کا قرآن دیتا ہے، پیغمبر کے تقوی کی گواہی بھی رب کا قرآن دیتا ہے، پیغمبر کے صحابی ہونے کا پتہ جنت میں بھی نبی کا ساتھی ہوگا یہ گواہی بھی رب کا قرآن دیتا ہے، اور پھر پیغمبر کی احادیث بھی گواہی دیتی ہے انت صاحب فی الدنیا، میرا دنیا کا ساتھی ابو بکر ہے، وانت صاحب فی الغار، میرا غار کا ساتھی بھی ابو بکر ہے، وانت صاحبی فی الحوض، اور جب حوض کوثر ہوگا تو نبی کا ساتھ کون ہوگا؟ جو ابو بکر کا نہیں اس کا ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین۔